بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخش علوی۔ ناظرین، ادب چینل کھاریاں گزٹ پروفیشنل چینل نہیں، اس لیے کہ کاروباری صحافت میری پہچان نہیں۔ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میرا چینل کھاریاں گزٹ سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا پیغام صداقت ہے، جہاں تک پہنچے۔ آج کا کالم بعنوان سرزمین پاک پر معرکہ خیر و شر۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کے خلاف غلام ابن غلام کو تخت اسلام آباد پر بٹھانے والے اخلاقیات میں اس قدر گر جائیں گے، شاید ہی کسی قاضی، کسی عالم، کسی حافظ اور کسی مومن نے پہلے سوچا بھی ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان دوستوں سے محبت اور پاکستان دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے تو سائفر اور توشہ خانہ کیس کے بعد عدت کیس میں سزا کے بعد عمران خان نے کہا، عدت کیس میری تذلیل کے لیے بنایا گیا۔ دلیر خان کی دلیر شریک حیات بی بی بشرا کہتی ہیں، یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ کہاں ہے دین مصطفیٰ کے علم بردار علماء و مشائخ، پیر اور قاضی؟ ان کی زبانوں کو چپ کیوں لگ گئی ہے؟ کیا وہ بھی بے غیرتوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے مقدمے کے فیصلے کے بعد سے جہاں عمران خان کے خلاف ایک ہفتے میں تیسرا فیصلہ آنا قانون دانوں کی نظر میں مضحکہ خیز قرار دیا جا رہا ہے، قانونی ماہرین اس فیصلے کو ایک خطرناک نذیر کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک شرمناک فیصلہ ہے جو کہ انصاف اور انسانی حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو شاخانہ کیس میں سزا سنائے جانے پر ہنسنے والے عمران خان کا چہرہ بقول صحافیوں کے غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو اور قمر جاوید باجوہ کو بے نقاب کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں، میں نے کسی سے کوئی ڈیل کی اور نہ کروں گا۔ مجھے جیل میں رہنا منظور ہے، میں جیل میں مر جاؤں گا، لیکن پاکستان دشمن قوتوں کی غلامی نہیں کروں گا۔ صحافی کے ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جس دن زرداری سے کہوں گا کہ مجھے بچا لو، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزا سنائی، اسی غلام کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے لایا گیا ہے اور وہ انہی کی غلامی کرے گا۔ عمران خان آج آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے جانتے ہیں 8 فروری پاکستان کی عظمت و وقار سے بدترین مذاق کا سیاہ ترین دن ہوگا۔ پاکستان کیا، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے انتخابات ہیں جس میں دنیا کو علم ہے کہ کس جماعت کو تخت اسلام آباد پر بٹھائے جانے کی تیاری ہے۔ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن ہے اور نہ سلیکشن ہے۔ اسے الیکشن کے نام پر بے غیرتی کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ اس الیکشن سے نگران حکومت دنیا پر ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان ایک مردہ اور بے شعور قوم کا وہ دیش ہے جہاں ضمیروں کی سوداگری کا بازار گرم ہے۔ آج پاکستان سے محبت کرنے والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ آج وہ گولیاں پاکستانیوں کے سینے میں اتاری جا رہی ہیں جو قوم نے اپنے خون پسینے سے قومی دشمن کے سینوں میں اتارنے کے لیے خرید کر افواج پاکستان کو دی ہیں۔ آج سرزمین پاک پر معرکہ خیر و شر ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو خون میں نہائے ہوئے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایک تنخواہ عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کو مدینہ ثانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔